لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جب بھی لبیک پڑھیں گے تو مرد بلند آواز سے پڑھیں گے، 3 مرتبہ پڑھیں گے. یہ تمام سنت ہے، اور ہم اللہ کے دربار میں اپنی زندگی کو بنانے کے لیے جا رہے ہیں. اور اللہ پاک نے آج تک جتنے لوگوں کی زندگیوں کو بنایا ہے وہ دین، ایمان، آخرت کی فکروں کے ساتھ ہی بنایا ہے. ہم یہ طے کر کے جا رہے ہیں کہ اللہ آج کے بعد پوری زندگی تیری مرضیات اور تیرے احکامات پر چلیں گے اور تیرے پیارے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاریں گے. ہم سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. ورنہ حج تو بہت آسان ہے، لیکن کس کے لیے آسان ہے؟ جو سیکھ کر کے جا رہے. ایک آدمی سائیکل چلانا نہیں جانتا ہے تو اس کے سائیکل چلانا مشکل ہے، لیکن ایک آدمی نے ہوائی جہاز چلانا سیکھ لیا تو اس کے لیے ہوائی جہاز کا چلانا بولو آسان ہے. تو ہمارے لیے آسان جب ہوگا ہم سیکھ کر کے جائیں گے. ماشاءاللہ دوپہر صاحب حضرات پہنچ چکے ہیں. بہت خوشی کی بات ہے کہ میرے کو میسج ملے کہ 3:15 بجے تو ماشاءاللہ 200 کا مجمع پہنچ چکا تھا اور ابھی تک بیٹھے ہیں. یہ ہمارے اندر ان کی طلب کا نتیجہ ہے، اور اندر ایک کیفیت بنانے کے لیے اللہ پاک نے ہم کو پہنچایا ہے. لیکن چونکہ چند گھنٹوں کے اندر اتنا بڑا حج کا سفر جو زندگی میں ایک مرتبہ ہونے جا رہا ہے اس کے لیے ناکافی ہے. اس کے لیے ہم نے آپ تمام بزرگوں کے لیے یہ بات کو طے کیا ہے کہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ، شنیچر، اتوار 5، 6 اور 7 کو اس کے لیے 3 دن مستقل ہم نے نکالے ہیں تاکہ اللہ کرے الف سے لے کر یا تک، یہاں سے چلنے سے لے کر واپسی طواف ودا تک ہم ایک ایک حکم کو اور ایک ایک بات کو اچھی طریقے سے سنیں گے، سمجھیں گے، سیکھیں گے اور دوسروں تک پہنچانے کی محنت کریں گے. اس میں سب آؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون آئے گا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ ہم سب کو قبول کرے. ورنہ حج تو آسان ہے. حج کی 3 قسمیں ہیں. حج کی کتنی قسمیں ہیں؟ حج افراد، حج قران، حج تمتع. حج کے 5 دن ہے، 8، 9، 10، 11، 12. کون سے مہینے؟ اپریل نہیں، مئی نہیں. 8، 9، 10، 11، 12 ذی الحجہ. حج کی ایک رات ہے جو مزدلفہ کی رات ہوگی. حج کے 3 فرائض ہے. کتنے فرائض ہے یاد رکھو گے؟ احرام باندھ کر حج کی نیت کہہ کر لبیک کا پڑھنا. دوسرا 9 ذی الحجہ کو زوال سے لے کر صبح صادق تک کسی بھی وقت کے اندر آپ عرفات کے میدان میں پہنچ گئے، آپ کا فرض ادا ہو گیا. پورے سال ایک آدمی عرفات کے میدان میں گھومتا رہا، اس سے فرض ادا نہیں ہوگا. اس کو 9ویں ذی الحجہ کی زوال سے لے کر صبح صادق تک کسی بھی تھوڑی دیر کے لیے بھی قیام کر لیا، اس کا فرض ادا ہو گیا. زوال سے لے کر غروب تک ٹھہرنا واجب ہے. 9 ذی الحجہ کو زوال سے لے کر عرفات کے میدان میں غروب تک ٹھہرنا بولو. اگر آدمی زوال کے بعد تو گیا لیکن غروب سے پہلے نکل گیا، بہت سے معلم ان کو اٹھا کر لے جاتے چلو بس میں، اور بعض مرتبہ ان کی بس عرفات کے حدود سے باہر ہے اور آپ مغرب سے پہلے واپس نہیں آئے تو آپ کے اوپر کیا لگ جائے گا؟ واجب کے چھوٹنے پر دم لگے گا اور فرض کے چھوٹنے پر آپ کا حج فاسد ہو جائے گا. تو حج کے 3 فرض ہے: احرام باندھ کر حج کی نیت کر کے لبیک کا پڑھنا،
دوسرا 9 ذوالحجہ کو عرفات کے میدان میں ٹھہرنا، اور تیسرا 10ویں کی صبح صادق سے لے کر 12ویں کے عصر تک مکے جا کر طواف زیارت کا کرنا۔ یہ 3 فرض ہے، ان میں سے کوئی ایک فرض چھوٹ گیا آپ کا حج نہیں ہوگا۔ اس میں بھی مسائل مختلف چلیں گے، جہاں جہاں گنجائش ہوگی وہ انشاءاللہ آپ کو لاسپور کے اندر بیان کیے جائیں۔ حج کے 6 واجبات ہیں۔ کتنے واجب ہیں؟ 6 واجب ہے۔ مزدلفہ میں قیام کرنا، کنکری مارنا، قربانی کرنا، حلق کرا، یہ مردوں کی بات چل رہی ہے، حلق کرانا، عورتوں کے لیے حلق نہیں ہے۔ مزدلفہ کا قیام کرنا، کنکری مارنا، قربانی کرنا، حلق کرنا، 4 ہو گئے۔ حج کی سعی کرنا 5، اور 6 طواف وداع کرنا۔ جس دن آپ کا واپسی کا دن ہوگا یا اس سے پہلے، لیکن حج کے لیے آپ کو حج طواف وداع کرنا یہ واجب ہے۔ یہ 6 چیزیں آپ کو بتلائی گئی، یہ 6 کے 6 واجب ہے۔ اب حج افراد بہت آسان ہے، یہیں سے احرام باندھنا حج کی نیت سے، بیچ میں عمرہ نہیں ہوگا۔ حج افراد کا معنی یہیں سے نیت کرنا، بولو حج بدل کرنے والے حج افراد کریں۔ بہت سے حدود میں مکے اور مدینے کے اطراف میں رہنے والے بھی حج افراد کریں، کیونکہ زیادہ بھیڑ نہ ہو، ان کے لیے مستحب ہے کہ حج افراد کریں۔ دوسری حج کی قسم ہے حج قران۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک حج کیا، اور آپ نے کون سا حج کیا؟ ارے بولو۔ لیکن جو آدمی پہلی مرتبہ جائے گا اس کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن 2-3 مرتبہ جانے والا وہ تو حج قران کر کر اللہ کے نبی کے عمل کے ساتھ اپنے عمل کو ملانے کی کوشش کرے۔ قران کا معنی ملانا، قران کا معنی احرام اور حج دونوں کی نیت سے اگر آپ نے احرام باندھ لیا ہے تو اس احرام باندھنے والا حج قران، یہ حج کا کرنے والا حج قران، اور یہ جس نے احرام باندھا ہے اس کو قارین کہیں گے۔ کیا کہیں گے بھئی؟ یہ کون ہے؟ یہ قارین ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ مفرد ہے۔ کیا مطلب؟ اس نے صرف حج کا احرام باندھا اور اس نے حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا۔ عام طور پر ہندوستان پاکستان کے ہمارے جو ساتھی جاتے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں، تو یہاں سے جو بات ہوتی ہے حج تمتع کے متعلق ہوگی، جو تیسری قسم ہے حج کی، پہلی افراد، دوسری قران اور تیسری، ارے بولو، آپ کو جا کے سکھلانا ہے۔ 650 بلڈنگ ہے عزیزیہ میں، کتنی بلڈنگ ہے؟ ارے بولو، اور ایک ایک بلڈنگ کے اندر 100، 125، 150، 200 روم ہے، اور ایک روم میں 5 سے لے کر 9 تک آدمی رہیں گے، ہزاروں کا مجمع ہے۔ ان تمام کا حج صحیح کرانے کی ذمہ داری یہ پورے مجمع کی ہے، صرف حافظ صاحب اکیلے کی نہیں ہے۔ حافظ صاحب کے ذریعے سے ہم سیکھیں گے اور پھر ہم وہاں جا کر سکھائیں گے۔ اللہ کرے 2023 والا حج صحیح ہو گیا، حجاج کرام 25 لاکھ 30 لاکھ ہوتے ہیں۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ حجاج کرام 25 لاکھ حج میں ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا کرم ہے اس سال رمضان کے اندر ہم لوگ وہاں موجود تھے، اور ختم قرآن کے دن 29 رمضان کو ختم ہوا۔ اس کے 1 گھنٹے کے بعد جب ہم نے پڑھا تو لوگوں نے بتلایا کہ اس سال ختم قرآن میں 25 لاکھ عمرہ کرنے والے تھے۔ ارے بھئی یہ 25 لاکھ کہاں آ گئے؟ میں نے پوچھا، وہ تو مینا، عرفات، مزدلفہ مکانات میں، روڈوں میں، ٹیکسیوں میں، گاڑیوں میں اور بیت اللہ میں، یہ سب ملا کر 25 لاکھ ہوتے ہیں، یہ اکیلے 25 لاکھ کیسے آ گئے؟ بولے مولانا آپ کو پتہ نہیں، 4 کلومیٹر کی چاروں طرف سے لائن لگی ہوئی تھی، اور مجمع 4 کلومیٹر تک نماز پڑھ رہا تھا، اور مکے کے داخلے کے تمام دروازے بند کر دیے، تمام روڈ بلاک کر دیے، اور اللہ کا کرم ہے دوپہر میں 2 بجے ہم لوگ پہنچے، تب ہم کو عشاء اپنی جگہ پر ملی۔ یہ 25 لاکھ کا مجمع، اتنا بڑا مجمع انشاءاللہ حج میں ہوگا۔ اگر ان تمام کا حج صحیح ہو گیا، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ 1 سال
حجاج کرام کا حج صحیح ہو جائے گا، اللہ پوری دنیا میں ہدایت کو عام کر دے گا۔ اللہ کرے اسی سال وہ حج ہو جائے اور میں اور آپ اس کا ذریعہ بن جائے۔ انشاءاللہ ہم سیکھ کر کے جائیں گے، سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو حج تمتع کرنے والا یہاں سے احرام باندھے گا عمرے کا، عمرہ اور حج ایک ہی سفر میں دو فائدے اٹھائیں گے۔ عمرے کے لیے گئے، پھر واپس آئے، 1 لاکھ 1.25 لاکھ روپے کا خرچہ کیا، پھر حج کے لیے گئے، 3 ساڑھے 3 4 لاکھ 6 لاکھ 8 لاکھ روپے کا خرچہ کیا۔ آپ کو 2 سفر کرنے کی ضرورت نہیں، ایک ہی سفر میں عمرہ بھی ہو گیا، حج بھی ہو گیا۔ ایک ہی سفر میں آپ نے فائدے دونوں کے اٹھا لیے، تو کہا گیا اس کو تمتع کہتے، فائدہ اٹھانے والا۔ حج تمتع کرنے والا یہیں سے پہلے عمرے کی نیت کر کے چلے گا، عمرے کے چاروں عمل پورے کر لے۔ ماشاءاللہ آپ نے سیکھا ہوگا، عمرے کی نیت کر کے احرام باندھ کر لبیک کا پڑھنا، بیت اللہ کے 7 چکر اور 2 رکعت واجب الطواف کی پڑھنا، صفا مروہ کی 7 چکروں کی سعی 3، اور سر کے بالوں کا حلق کرانا یا چوتھائی سر کے بال کے برابر بالوں کو کتروانا، یہ سب مردوں کی بات چل رہی ہے۔ عورتیں انشاءاللہ اس کے احکامات آگے بھی بیان ہوں گے، ابھی بھی ہوں گے، لیکن مکمل تو انشاءاللہ لاجپور میں ہوگا۔ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے، ہر آدمی کی ذمہ داری ہے۔ 1200 سے زیادہ اس سال کے حجاج کرام ہمارے سورت کے ہیں، اور جب ٹور کھلے گی پتہ نہیں اور کتنے ہو جائیں گے، آدھے مرد ہوں گے آدھے عورتیں ہوگی۔ اب مرد تو سیکھ لیں گے، لیکن اپنی مستورات کو سکھانے کی ذمہ داری بولو کس کے سر پر رہے گی؟ آپ لوگوں کو سکھلانا پڑے گا۔ اس لیے یہیں سے احرام باندھیں گے عمرے کی نیت سے۔ پہلی خطا یہ ہو جاتی ہے کہ بھئی اس نے غسل بھی کر لیا اور احرام بھی باندھ لیا۔ احرام باندھنا سیکھ لیا نا بھائی سب نے؟ نہیں سیکھا تو ابھی بھی سیکھنا، ماشاءاللہ بھی موقع ہے۔ آپ کہو گے کہ میرے کو تو آتا ہے، پوری زندگی میں لنگی پہن کر سوتا ہوں، وہ ایک الگ چیز ہے، احرام باندھنا الگ چیز ہے۔ بعض آدمی تو ایسا احرام باندھتے ہیں، ایک مضبوط آدمی لٹک بھی جاوے تو بھی انشاءاللہ کھلے گا، لیکن وہ سیکھنا پڑے گا ایسا احرام کیسے باندھا جاوے۔ اس کی مشق یہیں سے ابھی سے کرنی ہے۔ اچھی طریقے سے احرام باندھ لیا، آپ نے 2 رکعت پڑھ لی احرام میں داخل ہونے کی نیت سے، جو نفل 2 رکعت ہے۔ پہلی رکعت کے اندر قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت کے اندر قل ھو اللہ احد کی سورت۔ اب کیونکہ نیت تو عمرے کی کرنی ہے، لیکن آدمی حج کی نیت کر بیٹھتا ہے، یہ بھول ہوتی ہے۔ کیوں ایسا ہو گیا؟ تو جتنی دعوتیں کھائی تھی وہ تو، ارے بولو، اور آج کل تو دیہاتوں میں تو ہوگا لیکن ہمارے شہر میں نہیں ہے، جتنے فلہار پہنے تو وہ بھی تو آدمی بھول جاتا ہے۔ اور کون سی نیت کر لیتا ہے بولو؟ کرنی کون سی ہے؟ عمرے کی، لیکن آدمی بھول سے حج کی نیت کر لے۔ کسی نے کہا بھائی صاحب تو نے کیا نیت کی؟ بولے حج کی۔ ارے بھائی عمرہ کرنا تھا، اچھا چلو عمرے کی بھی نیت کر لیتا ہوں۔ پہلے حج کی نیت تو کر چکا، اب اس نے عمرے کی نیت کی تو کیا ہو گیا؟ ارے بولو، قارن ہو گیا۔ حج اور عمرہ دونوں کی اس نے، کیونکہ ایک مرتبہ نیت کرنے کے بعد نکلے گی نہیں، وہ تو بیٹھ گئی۔ آپ نے اس لیے کہ نہیں سیکھا ہوگا، یہ بھولے ہوگی۔ اس لیے جانے والا، دعوتیں کھانے والے اور لوگ آپ کو کہیں گے حاجی صاحب دعا کرنا۔ ایئرپورٹ پر آئیں گے تو لوگ کیا کہیں گے آپ کو؟ اسٹیشن پہ ابھی حج نہیں کیا، ابھی تو احرام باندھا ہے، نیت بھی نہیں کی، لیکن لوگ آپ کو کیا کہیں گے؟ یہ اللہ کا کرم ہے، دنیا میں MBBS ڈاکٹر، وکیل، انجینئر، بڑی بڑی ڈگری والوں کو لوگ کہتے ہوئے اچکاتے ہیں، کیا یہ وکیل صاحب کہے کہ نہیں کہے؟ حالانکہ وکیلات پڑھ چکا ہے، کہنا چاہیے، ڈاکٹر پڑھ چکا ہے، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے۔ ایک آدمی نے بھی حج نہیں کیا، اس نے مینا عرفات اور مزدلفہ نہیں دیکھا، اس نے بیت اللہ کا دیدار نہیں کیا، لیکن لوگ اس کو کیا کہیں گے؟ ارے بولو، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ دین کی برکتیں ہیں۔ جب دین کا عمل کریں گے تب کریں گے، لیکن اللہ پاک نے پہلے سے اس کو حاجی بنا دیا۔ اور کتنی بڑی بات ہے، ایک حاجی اپنے اکیلے کی مغفرت نہیں کرائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کا خلاصہ ہے، 400 آدمی، ایک حاجی کی گواہی 400 جو سفارش کرا کر جہنم سے جنت میں لے جانے کا حقدار بنانے کے لیے، یا تو 400 آدمی
یا تو 400 گھرانے، 400 خاندان. ایک خاندان میں کتنے آدمی ہوتے ہیں؟ ارے بولو، 25 50 100 اس سے زیادہ ہوتے ہیں. ہم لوگ ایک مرتبہ مکے سے جدہ سے مکے جا رہے تھے، تو ڈرائیور ملا، تھوڑی میں نے بات کی. اس نے کہا میں یہ جو خاندان ہے نا شاہ عبدالعزیز کا، جہاں ابھی ملک سلیمان اور ان کے یہ خاندان میں، بولے میں نوکری کرتا تھا. تو میں نے پوچھا یہ تو بہت زیادہ بھائی ہے اور بہت بیٹے ہیں، ان کے خاندان میں کتنا آدمی ہے؟ بولے 5000 آدمی. تو باجے خاندان 5000 آدمی کے ہوتے ہیں، ایسے 400 خاندان، 5000 گنیا 400 کرو تو کتنے ہوں گے؟ ارے بولو. ایک حاجی ان تمام کی مغفرت کرائے گا. اتنا بڑا درجہ اللہ پاک نے حاجی صاحب کو دیا ہے. لیکن کون سا حاجی؟ جس کو اللہ حاجی کہہ دے. مخلوق حاجی کہے یا نہ کہے، لیکن جس کو اللہ حاجی کہہ دے، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں. اور اتنا نہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے اللہ تو حاجی کی مغفرت فرما. بولو مغفرت ہو گئی کہ نہیں؟ اور دوسری اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات ہے، اے اللہ حاجی جس کے لیے دعائے مغفرت کرے، اے اللہ تو بھی اس کے گناہوں کو معاف کر دے. اگر ایک ایک آدمی ساری امت کے لوگوں کی مغفرت کو مانگے گا تو بولو جب حج سے واپس آئیں گے تو اپنی مغفرت کے ساتھ ساتھ بولو پوری امت کی بھی مغفرت ہو جائے گی کہ نہیں؟ تو بخیل تو نہیں بنو گے. میرا خاندان، میرا بیٹا، میرا محلہ، میرا شہر، میرا صوبہ، میرا ملک، میرا بر اعظم، نہیں. انشاءاللہ ہم پوری انسانیت کے لیے مغفرت کی دعا مانگ کر اللہ سے مغفرت کا پروانہ لے کر آئیں گے. آؤ گے انشاءاللہ. عمرہ آپ کا اچھی طریقے سے ہو گیا. اب انتظار ہے حج کا. کس کا انتظار ہے بولو؟ اب 8 ذی الحجہ سے پہلے حج کمیٹی کی طرف سے معلم آپ کے کمرے میں آئیں گے. آپ کو اپنا بس نمبر، کتنے بجے جانا ہے، مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں آپ کے قیام کا یہ پوری ترتیب بتلائے گا. آپ کو کڑا پہننے کے لیے دے دیا جائے گا، ایئرپورٹ سے دے دیں گے، آگے دے دیں گے. آپ کو آپ کا آئی ڈی پروف دے دیں گے، آپ کو پورا ایڈریس دے دیں گے. ان تمام چیزوں کو سنبھالیں. معلم اگر یوں کہے کہ 7 تاریخ کو رات کو چلنا ہے تو لڑائی جھگڑا مت کرنا. ارے بھائی 8 کو فجر کی نماز کے بعد نکلنا سنت ہے. 25-30 لاکھ حاجیوں کو ایک ساتھ ایک ہی مقام پر مینا پر پہنچانا اور چاروں طرف سے اجنبی لوگ ہیں، ان تمام کو بٹھانا، جوان، بوڑھے، مالدار، غریب، کالے، گورے، سب کو لے کے جانا اور ایک ہی وقت کے اندر پہنچانا کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ تو اللہ کی مدد ہے. ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے اور 5-50 آدمی مہمان آتے ہیں، ان کو لانا اور لے جانا ہوتا ہے. بولو کیسا ہو جاتا ہے؟ وہ تو 30 لاکھ کا مجمع. اس لیے معلم اگر کہے تو کوئی بات نہیں، اچھی طریقے سے غسل کر لو، اچھی طریقے سے کپڑے احرام کی چادریں پہن لو. ماں بہنیں اپنے سلے ہوئے کپڑے ان کا احرام ہے، ان کے لیے چادر لانے کی ضرورت نہیں. ہم احمد آباد کے اندر سے ایئرپورٹ پر ایک آدمی آ کر کہنے لگا مولانا میں نے تو احرام باندھ لیا، یہ 2 کپڑے لے کر آیا ہوں، میری بیوی کو احرام کون پہنائے گا؟ میں نے کہا تم انوار مسجد میں نہیں تھے؟ بولے نہیں تھا. تم لاجپور میں نہیں تھے؟ بولے نہیں تھا. تو تم تو یہی کرو گے نہیں. جو آدمی انوار مسجد میں آج کی مجلس میں نہیں آیا اس کو تھوڑا ملے گا سیکھنے کا، اور جو لاجپور نہیں پہنچے گا وہ تو پھر ایسا ہی 2 احرام کی چادر لے کر کہے گا کہ میری بیوی کو بھی احرام کی چادر باندھ دو. ارے بھائی تیری بیوی کے لیے احرام نہیں ہے، تیری بیوی کے لیے سلے ہوئے کپڑے ان کا احرام ہے. یہ کب ہوگا؟ جب میں اور آپ انشاءاللہ بولو نہیں آپ لاجپور پہنچیں گے اچھی طریقے سے. اب تک تو ہم نے احمد آباد سے، بمبئی سے، اپنے گھروں سے احرام باندھا. آج اللہ نے وہ دن دکھلایا کہ حدود حرم میں بیٹھ کر ماشاءاللہ ہم احرام باندھ لیں. 2 رکعت پڑھ لیا آپ نے اچھی طریقے سے. پہلی رکعت کے اندر قل یا ایھا الکافرون کی صورت، دوسری رکعت کے اندر قل ھو اللہ احد کی صورت پڑھ لی، سلام پھیرایا، آپ نے کپڑا ٹوپی ہٹا دی. اب آپ کو نیت کرنی ہے اللہم انی ارید الحج، اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، تو آسان فرما، قبول فرما. اور جب آپ نے حج کی نیت کر لی تو ایک مرتبہ
लब्बैक का पढ़ना वाजिब है, 3 मरतबा का पढ़ना सुन्नत है। पढ़ो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। मर्द बुलंद आवाज से पढ़ेंगे, माँ बहन आहिस्ता से पढ़ेगी। जैसे आप साहब ने कहा, हर मौके पर, हर तब्दीली पर हमारी जुबान से लब्बैक चलेगा। उम्रा करने वाला जब तक के बैतुल्लाह के करीब आकर उसने जब तक तवाफ की नियत नहीं करेगा, वहां तक ये लब्बैक पढ़ता रहेगा। और हज की नियत करने वाला जब तक के 10वीं तारीख को पहला कंकर मारने के लिए जमरे उरा तक नहीं पहुंचेगा, वहां तक उसकी लब्बैक बोलो चलती रहेगी। लब्बैक कहीं अटकानी नहीं है, खूब लब्बैक पढ़ ले। ये पहला मौका है, हाजी जो भी दुआ मांगेगा अल्लाह पाक उसकी दुआओं को कबूल फरमाएगी। अब चूंकि आपने एहराम बांध लिया, ममनुआत एहराम कुरान हदीस की रोशनी में बतलाया गया। एक तो कुरान में बतलाया वला रफस वला फुसूक वला जिदाल फिल हज, इसको फसूर न करे, नाफरमानी का कोई अमल न करे, लड़ाई झगड़ा न करे। लड़ाई झगड़ा तो इसमें शामिल था, अलहदा तौर पर इसलिए कि आम तौर पर एहराम के हालत में शैतान हमारे हज को खराब करता है और छोटी छोटी बात पर लड़ाई करा देता है। तूने क्यों पहले आगे, तूने क्यों कपड़े सुखाए, तूने क्यों बर्तन, पता नहीं क्या क्या बात के ऊपर। इसलिए अल्लाह पाक ने खास तौर पर फरमाया वला जिदाल फिल हज। हम अरफात के मैदान से एक साल निकल रहे थे, बाप बेटे में झगड़ा हुआ, हमने बहुत समझाया मत करो एहराम के हालत में, अभी मगफिरत हुई है, अभी मुस्तलिफा जाना है, लेकिन न बाप खामोश रहा न बेटा रहा। मैंने देखा उसके बाद 20 साल तक बाप बेटे ऊपर रहे, न बाप ने बेटे से बात की न बेटे ने बाप से बात की। एहराम की हालत में वला जिदाल फिल हज। ममनुआत एहराम 8 है। मर्दों की बात है, सिले हुए कपड़े नहीं पहनेंगे, चेहरा और सर खुला रहेगा, नाखून न काटेंगे न तोड़ेंगे न उखेड़ेंगे, बदन के किसी हिस्से के बाल को न तोड़ेंगे न नोचेंगे न उखेड़ेंगे, खुशबू न लगाएंगे न खाएंगे न पिएंगे, बीवी साथ में है बेहिजाबी की कोई बात नहीं करेंगे, शिकार नहीं करेंगे, शिकार की तरफ इशारा नहीं करेंगे। और ये उभरी हुई हमारी पंजे की हड्डी है, ये खुली रहेगी। उसके लिए आमतौर पर लोग क्या पहनते हैं, नाम बदल गया, अरे बोलो, उसको पहले स्लीपर कहते थे, लेकिन जब से हाजी हवा में उड़ने लगे उसका नाम लोगों ने बदल दिया। क्या कहा बोलो, हवाई चप्पल। तो हवाई चप्पल से क्या होगा, आपकी उभरी हुई हड्डी नजर आएगी। लोग कहते हैं हम जूते और अरे तो क्या जरूरत है, जब अल्लाह पाक ने तुमको कहा है कि भाई ये चप्पल पहन लो और इस अंदाज से तुम अपना पैरों की हड्डी को दिखला दो, तो तुम इसमें अकल के घोड़े मत दौड़ाओ। हमारे हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि दीन अकल के तराजू में नहीं चलेगा, दीन नकल की तराजू में चलेगा। अगर अकल की बात होती तो जो खुफ्तैन, जो चमड़े के मोजे होते हैं, जिस पर मसा करने के लिए हुक्म है, वो कहाँ मसा करते हैं, ऊपर के हिस्से में, हालांकि गंदगी कहाँ लगेगी। तो हजरत अली ने कहा कि दीन अकल की बुनियाद पर नहीं है, बल्कि बोलो नकल की बुनियाद के ऊपर। अब माशाल्लाह अच्छी तरीके से आपने गुस्ल भी कर लिया, नमाज भी पढ़ ली और ममनुआत एहराम की भी याद कर लिया। अब आपका सफर शुरू हुआ, पैदल चलेंगे। कैसे चलेंगे बोलो, 90% लोग पैदल चलेंगे, चलते हैं। हमने देखा कोई 50, कोई 100, कोई 200, कोई 500, कोई के हाथ में झंडा है, सबका लिबास एक है, कोई काले हैं, कोई गोरे हैं, कोई छोटे हैं, कोई बड़े हैं, कोई ऊंचे, कोई नीचे, लेकिन ऐसा अजीब व गरीब, और सबकी जुबानों पर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक होगा। और फजर की नमाज के बाद काफिले चलेंगे, इंशाल्लाह मैं और आप भी पैदल चलेंगे।
ارے بولو ہم کس کے اولاد ہیں؟ ارے بولو آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہندوستان سے 40 حج پیدل کیے ہیں. ہم انشاءاللہ مکے سے مینا، مینا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے واپس جہاں بھی جائیں گے انشاءاللہ پیدل چلیں گے. اور پھر ہمارا تو ثواب کا اکاؤنٹ 1 پر 1 لاکھ ملے گا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو آدمی پیدل حج میں چلے گا اس کو حرم کی 700 نہیں کیا. 700 گنیا 1 لاکھ، بولو کتنا ہوا؟ 7 کروڑ. اور مکے سے مینا 3 کلومیٹر، مینا سے عرفات 9 کلومیٹر، اور عرفات سے مزدلفہ. اور اس طریقے سے اگر 30-35 کلومیٹر آپ نے چل لیا اور 1 کلومیٹر کو پتہ نہیں کتنے پیدل اور ایک ایک قدم کے اوپر 7 کروڑ میں کیا تو بولو کیلکولیٹر تو ختم ہی ہو گیا، کمپیوٹر بھی انشاءاللہ فیل ہو جائے گا. جب واپس آئیں گے اتنی نیکیوں کے انبار لے کر آئیں گے. آپ کو مینا اپنا خیمہ درمیان کے اندر پردہ پہلے لگتا تھا، لیکن اب تو سنا کے مستورات کے خیمے الگ ہے، مردوں کے خیمے الگ ہے. آپ پہنچ گئے، اطمینان سے اپنا سامان رکھ لو. آپ کو 2x6 کی جگہ ملے گی، زیادہ چوڑے ہو کر سونے کی ضرورت نہیں. آپ کو قبر یاد دلائی، آپ کا احرام کفن یاد دلائے گا، آپ کو مینا کی جگہ قبر کو سونا یاد دلائے گا. آپ کو وہاں کیا کرنا ہے؟ اطمینان کے ساتھ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور نومی کی فجر 5 نمازیں پڑھنا سنت ہے. آپ کا قیام مینا میں رہے گا. رات بھائی میرے کو نیند نہیں آتی، نہیں، اللہ کے نبی نے مینا میں قیام کیا ہے تو میں اور آپ بھی انشاءاللہ بولو قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، صلاۃ و تسبیح پڑھیں گے. قرآن پاک کے ذریعے سے ہم دعاؤں کو قبول کرائیں گے. پھر صلاۃ و تسبیح پڑھ کر اپنی زندگی کی مشق کرائیں گے. پھر اللہ کے نبی نے گشت کیا ہے، میں اور آپ بھی گشت کریں گے. اللہ کے نبی مینا میں آنے والے قبائل کے پاس جا کر کہتے تھے کون میری مدد کرے گا؟ من ینصرنی من یؤمنی، کون میرے کو ٹھکانہ دے گا؟ حتی ابلغ رسالت ربی، تاکہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچا دوں، تاکہ اللہ ان کو جنت دے. میں اور آپ بھی انشاءاللہ یہ عمل کریں گے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر پہلی مرتبہ کچھ لوگ آئے مدینہ منورہ سے، پھر دوسری مرتبہ آئے، پھر تیسری مرتبہ بیعت عقبہ جہاں ہوئی ہے ایک چھوٹی سی کنارے پر آپ دیکھو گے پیلے کلر کی پرانی مسجد ہے جہاں بیعت عقبہ ہوا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے لیے کچھ لوگ مدینہ منورہ سے آئے. 70-72 مرد ہے، 12-14 عورتیں ہیں. اللہ کے نبی آپ کو ہم دعوت دیتے ہیں مدینہ منورہ آ جاؤ، آپ اپنی دعوت کی محنت کو آگے چلاؤ، ہم آپ کی پوری حفاظت کریں گے، آپ کا پورا ساتھ دیں گے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے چچا عباس ہے. حضرت عباس کہنے لگے اے مدینے کے لوگوں، تم میرے بھتیجے کو لے جاؤ گے، سارا عرب تمہارا دشمن ہو جائے گا، تمہیں مقابلہ کرنا پڑے گا، تمہیں اپنی جان کی بازی لگانی پڑے گی، اپنی کنواریاں بچیوں کی طرح تمہیں حفاظت کرنی پڑے گی. مدینے کے لوگ کھڑے ہو کر کہنے لگے اے ام رسول، اللہ کے نبی کے چچا، ہم سب کرنے کے لیے تیار ہے. یہ ایک معاہدہ ہو گیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے بعد ایک صحابی رسول کھڑے ہو کر پوچھنے لگے اے اللہ کے نبی، اگر ہم نے ان تمام چیزوں کو پورا کر لیا، آپ کا ساتھ دے دیا، آپ کے قدم بقدم ملا لیے اور پوری دنیا میں آپ کا پیغام پہنچانے کے لیے اپنی جان و مال کو کھپا دی، اس کے بدلے میں اللہ کیا دے گا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک تمہیں جنت نصیب کرے گا. میں اور آپ بھی انشاءاللہ کریں گے. ہر نماز کے بعد پروگرام ہوگا، ہر نماز کے بعد لبیک پڑھیں گے، ہر نماز کے بعد انشاءاللہ اللہ کا ذکر قرآن پاک کی تلاوت کریں گے. باہر بازار لگا ہوا ہے، پوری زندگی گھر سے دکان، گھر سے بازار، گھر سے مارکیٹ کر کے آئے، یہ موقع ہے پتہ نہیں دوبارہ. اکثر لوگ دنیا میں ایک ہی حج کرتے ہیں. کتنا کرتے ہیں بولو؟ اللہ مقدر جس کی لگاوے تو باجے 10 مرتبہ 20 مرتبہ 25 مرتبہ. ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں ہم لوگوں نے نماز پڑھی، باجو میں دیکھا کہ بڑے میاں بڑے خوبصورت پیارا انداز اور ان کے ہاتھ روئی کے گالے کی طرح ہے، سلام کر کے مسافہ کیا، رونے لگے. میں نے پوچھا حاجی صاحب کیوں رو رہے ہو؟ کیا پہلی مرتبہ ہے؟ بولے نہیں، یہ 60ویں مرتبہ اللہ نے میرے کو پہنچایا. 80 سال کی عمر ہے اور تم 60 مرتبہ آ چکے. بولے 20 سال کی عمر سے لگاتار میں آ گیا.
اللہ پاک جس کے لیے قبول فرما رہے. مولانا طارق جمیل صاحب اپنی جگہ پر ایک جگہ بیان میں یا کہیں لکھتے ہیں, انہوں نے کہا ایک مرتبہ بیت اللہ میں ایک بڑی بھی گم ہو گئی اور پنجابی زبان میں کہنے لگی, میں بھی بولے پنجابی تھا, میں نے سمجھ لیا یہ اپنے شوہر سے جدا ہو گئی. میں نے کہا چلو, میری اہلیہ ساتھ میں تھی, میں ان کو مکے کے ایک ایک گلی میں, ایک ایک علاقے میں, ایک ایک محلے میں, بھائی مسکرا, بھائی صوبئی کا, بھئی فلاں, جو ان تمام جگہ لے گیا. یہاں آپ کا گھر, یہاں یہاں یہاں. بولے نہیں, میں ان کو لیتا گیا, چلاتا گیا اور ان کو جگہ ڈھونڈتا رہا. آخر میں جا کر انہوں نے کہا ہاں ہاں یہی میرا گھر ہے. میں نے چھوڑا, ان کے شوہر کی ملاقات ہوئی. جاتے جاتے وہ بڑی بھی کہنے لگی اللہ پاک تیرے کو حج سال کا حج نصیب فرماوے. اس دن سے لے کر آج تک اللہ پاک نے میرا کوئی سال ناغا نہیں کیا. نیت کرو انشاءاللہ میں اور آپ بھی خدمت کریں گے. یہ ہمارا مینا کا کیفیت والا دن ہمارا گزرے. 9ویں تاریخ کی صبح ہو گئی, عرفات کا دن ہے, بڑا مبارک دن ہے. کسی نے پوچھا اللہ کے نبی حج کس کو کہتے ہیں؟ عرفات کے پہنچنے کا نام حج ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل بیان کیے ہیں. میں اور آپ بھی اللہ کے نبی کے فضائل کو سامنے رکھتے ہوئے عرفات کا دن گزاریں گے. سب سے بڑا مقبول دن ہے. شیطان سب سے زیادہ ذلیل ہوا ہے, سب سے زیادہ جہنم سے آزاد کرنے والا دن ہے. آج کے دن کے اندر الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت اتری. آج کے دن کے اندر اللہ کے نبی نے جبل رحمت کے قریب اپنی قصوہ اونٹنی پر بیٹھ کر 5.5 گھنٹے دعاؤں میں لگائے. میں اور آپ بھی انشاءاللہ لگائیں گے. فجر کی نماز ہو گئی, ایام تشریق شروع ہو گئے. ہر نماز کے بعد 23 نماز تک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد لبیک اللہم لبیک. ہر نماز کے بعد کے پروگرام ہوں گے. زوال سے پہلے پہنچ گئے, غسل کر لینا سنت ہے, کھانا کھا لینا سنت ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ایک صحابی کو بٹھائے ہیں اور پورا مجمع بیٹھا ہے. پورے مجمع کے سامنے آپ نے خطبے بھی ارشاد فرمائے, آپ نے سب کے سامنے دودھ نوش فرمایا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جاوے آج اللہ کے نبی روزے کی حالت میں نہیں ہے. ہم بھی کھائیں گے, اتنا نہیں کھائیں گے کہ جس سے سستی آ جاوے اور سو جاوے, پتہ نہیں دوبارہ عرفات کا دن کب نصیب ہو. باجے مسجد نمیرہ میں پڑھنے والے ظہر اثر کو اکٹھا پڑھیں گے. ہمارے خیمے دور ہوتے ہیں. مشورہ یہ ہے ظہر کے وقت میں ظہر, عصر کے وقت میں عصر. اپنے خیمے میں مرد آگے مستورات پیچھے, پردہ باندھ لو, امام طے کر لو, مؤذن طے کر لو, نماز کے اوقات طے کر لو, کون بات کرے گا, کون تعلیم کرائے گا, کون دین سکھلائے گا, یہ پورا مشورہ کر لو اور ایک ایک سیکنڈ ہمارا صحیح گزر جاوے. ظہر عصر کے درمیان کے اندر 3 تسبیح, تیسرا کلمہ درود شریف اور استغفار, اس کے علاوہ چوتھا کلمہ 100 مرتبہ درود ابراہیم انک حمید مجید وعلینا معہو 100 مرتبہ اور قل هو اللہ احد کی سورت پڑھ لو 100 مرتبہ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ یہ پڑھ لیتا ہے اللہ پاک فرشتے کو کہتے ہیں میرے بندے نے تعریف کری, تحلیل تکبیر بیان کیے, میرے نبی پر درود شریف بھیجا ہے, اس کا کیا بدلہ ہو سکتا ہے, میں اس کی بخشش کر دوں گا. اور اگر یہ تمام عرفات کے میدان میں قیام کرنے والوں کے لیے بھی مغفرت مانگے گا, میں تمام کی مغفرت کر دوں گا. میں اور آپ دوستوں بزرگوں وقت صحیح طریقے سے گزار لے. ظہر سے لے کر عصر تک یہ تمام اعمال کرنے ہیں. اس میں صلاۃ التسبیح بھی ہے, اس میں حزب العظم ہے. بعض آدمی 27-28 پارے پہلے سے پڑھ کر عرفات کے میدان میں قرآن پاک کو ختم کر لیتے ہیں. سونا, کھانا, بیٹھنا, گھومنا, باتیں کرنا, باہر بھی بازار لگے ہوئے, یہ چکروں میں نہ رہے. یہ وقت بڑا قیمتی ہے. جو کاریگر اچھا کام کرتا ہے اس کو بار بار لوگ لے کے جاتے ہیں. جو اچھے وقت گزاریں گے اللہ اس کو بار بار توفیق عطا فرمائیں گے. عصر مغرب کے درمیان میں دعائیں کر لو. باجے ایک پیر پر کھڑے ہو جاتے ہیں, باجے 2 پیر پر, باجے کھڑے دھوپ میں, باجے مجمع میں, باجے انفرادی. یہ 2-2.5 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے. مغرب سے پہلے آپ دیکھو گے پورا مجمع کھڑا ہو گیا ہے, دعاؤں میں لگا ہے.
ہے. اللہ پاک نے مغفرت کا اعلان کر دیا. اے فرشتوں تم گواہ رہنا اگر ان کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر، ساری دنیا کے سمندر کے پانی کے قطروں کے برابر، ساری دنیا کے ریت کے ذروں کے برابر، ساری دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر، اے فرشتوں تم گواہ رہنا میں نے ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. اس لیے میں اور آپ بہت احتیاط کے ساتھ رہے. لیکن بعض مرتبہ آدمی چلتے ہیں، اس کے پیچھے بھی یہ بھی چلا، ارے بھائی کہاں؟ بولا عرفات کے میدان سے جلدی سے آگے مزدلفہ پہنچ گئے، ابھی غروب نہیں ہوا اور واپس نہیں آئے. بولو کیا لگے گا؟ دم کا مانو کھانسی. ارے بولو، میں ابھی پوچھ کے آیا دم کتنے کا؟ 500 ریال کا، 450 ریال کا، اور 23 روپے کا بھاؤ ہے تو کتنا؟ 11,500 روپے دم لگ جائے گا. اور اگر حاجی پر بار بار دم لگا تو حاجی کا کیا نکل جائے گا؟ آپ کا دم نکالنے کے لیے نہیں بھیج رہے، آپ کو تازہ دم بنانے کے لیے بھیج رہے، تاکہ ایسے چستی کے ساتھ ایسے باج عمل جیسے ہمارا آپ صاحب نے بتلایا کہ رمل کے وقت کے اندر سینہ تان کر چلیں گے. کیوں؟ تاکہ پوری زندگی اسلام کے لیے، اللہ کے احکامات کے لیے، اللہ کے نبی کی سنتوں کے لیے اور دنیا میں دین پہنچانے کے لیے انشاءاللہ ایسے وقت تیار رہیں گے. میں کمزور ہوں، میں بوڑھا ہوں، ارے کچھ بوڑھا نہیں ہے، کچھ کمزور نہیں ہے. او مسلمان تو کبھی بیمار ہوتا ہی نہیں ہے اور تو کبھی بزدل ہوتا ہی نہیں ہے. تیرے کو تو اللہ پاک نے ایمان کا پاور دیا ہے. ساری دنیا ایک طرف ہو جاوے اور ایمان والا ایک طرف ہو جاوے. اس کے اندر جو طاقت، قوت، ہمت، صلاحیت ہے اس کے عوض کے اندر اس کو تو یہ نیت کر کے آنا ہے، اے اللہ یا تو تیرا دین پوری دنیا میں زندہ کروں گا یا کسی جگہ میں اپنی قبر بنا کر زمین کا پیون بن جاؤں گا. ان صلاتی و نسکی و محیای و ممات للہ رب العالمین. میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. مغرب تک یہ عمل چلے گا. کب تک چلے گا بولو؟ کہاں بیٹھے ہو ابھی آپ؟ تم بولنا مسجد انوار میں بیٹھے ہیں. کہاں بیٹھے ہو بولو؟ اب ہم سب کو چلنا ہے مزدلفہ. روزانہ مغرب کا وقت ہوتا ہے، جلدی سے مسجد کی طرف مغرب کی نماز کے لیے. آج مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے عرفات میں. کیوں نہیں پڑھیں گے؟ اللہ کا حکم. یہ سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. اے اللہ جو تو کہے گا اس کے مطابق زندگی گزاریں گے اور جو چیزیں تم نے منع کیے اس سے ہم رک جائیں گے. تو پھر کہاں نماز پڑھیں گے؟ عشاء کے وقت میں مزدلفہ جا کر مغرب اور عشاء ایک ساتھ نماز پڑھیں گے. پیدل چلو 11 بجے، 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے، جب بھی آپ پہنچو گے مغرب عشاء آپ کی وقت بر ہوگی. 1 اذان 2 اقامت، 1 اذان 1 اقامت، یہ دونوں کی گنجائش ہے. پہلے مغرب کی فرض، پھر عشاء کی فرض، مغرب کی سنتیں، مغرب کی نوافل، پھر عشاء کی سنت، عشاء کی وتر. یہ پہلا عمل ہے. آپ جب چلے تھے عمرے کے 4 عمل کیے. آپ ماشاءاللہ آج بھی مزدلفہ میں پہنچیں گے، آپ کو 4 عمل کرنے ہیں. پہلا عمل مغرب عشاء ایک ساتھ نماز پڑھ لو. دوسرا عمل آپ کو کنکریاں چننی ہے. پہلے دن کی 7، دوسرے دن کی 21، تیسرے دن کی 21 اور اللہ توفیق دے تو 13ویں کی بھی 21. یہ سب ملا کر 70 ہو گئی. 2، 5، 10 زیادہ لے لو. چنے کی بقدر اس کو صاف کر کے دھو کر کے جمع کر لو. یہ آپ کا مزدلفہ کا دوسرا عمل ہے. تیسرا آرام کر لو، کھانا کھا لو، یہ بھی سنت ہے. چوتھا دعاؤں میں اپنا وقت لگا لو. یہ واجب صبح صادق سے لے کر اس کا وقت شروع ہوگا اور سورج کے طلوع ہونے تک کا وقت ہوگا. اگر آدمی صبح صادق سے پہلے مزدلفہ کے میدان کو چھوڑ کر آگے بڑھ گیا اور لوگوں کی چال چلا، لوگ چلے تو یہ بھی چلا، تو بولو کیا لگ جائے گا؟ دم لگ جائے گا. بعض غلطیاں کیا ہوتی ہے؟ بھائی ہم تو 2 بجے نماز پڑھ کے سو گئے. باجا مجمع 3 بجے آیا، اس نے اپنی مغرب اور عشاء کی نماز کی اذان دی. ہم سمجھے کہ فجر کی اذان ہو گئی، جلدی سے اٹھے، صبح صادق سمجھ لی اور ہم نے بھی سنت اور فرض پڑھ کے تھوڑی دیر کے بعد آگے بڑھ گئے. چلو صبح صادق ہوئی اور ابھی تو 4 بھی نہیں بجے. صبح صادق کو 1 گھنٹہ ہے، بولو کیا لگ جائے گا؟ یہ تمام ہماری غلطیاں یہ انشاءاللہ آپ کو کہاں بتلائیں گے؟ ارے بولو. لیکن جو آئے گا وہ سنے گا، جو آئے گا وہ بولو. تو نیت کریں انشاءاللہ ہم سب پہنچیں گے. مزدلفہ کی رات شب قدر سے زیادہ افضل ہے. یہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی اس میں حقوق العباد کی دعائیں بھی قبول ہو گئی.
لوگ کہتے ہیں کہ وہاں قبول نہیں ہوئی، یہاں نہیں. ہم تو یوں کہتے ہیں کہ مزدلفہ میں بھی اللہ پاک نے تمام دعائیں سن لی ہے. مزدلفہ میں حقوق العباد کی دعا خاص کر لے تاکہ اللہ کرے ہماری بھی دعائیں قبول ہو جاوے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کے حقوق کو مار کر کے وہاں معاف کرا دے. اگر کسی کو پیسے دینے باقی ہے وہ اس کو دینے پڑے گے. بھائی گالی ہو گئی، کسی کی تکلیف ہو گئی، ہم جانے انجانے میں وہ تمام حقوق کو اللہ پاک معاف کر دیں گے. 10ویں تاریخ کی صبح ہو گئی، کیا ہو گیا بولو؟ ساری دنیا عید کی تیاری میں لگ گئی. حاجی کے ذمہ اللہ نے عید کی نماز کو معاف کر دیا. کیوں بھائی؟ اللہ تو اللہ ہے. ارے بولو کیوں کرنے کا کوئی رائٹ ہے میرے کو رات کو؟ اللہ تو نے کیوں معاف کر دی؟ نہیں، پوری زندگی میں کہیں بھی ہم کو رائٹ نہیں ہے. کیوں اللہ تو نے ایسا کیا؟ کیوں میرا بیٹا مار ڈالا؟ کیوں نہیں؟ کچھ بولنے کی ضرورت نہیں. سب کچھ اللہ پاک اپنی حکمتوں کے ساتھ انجام دے رہے. آج 10ویں تاریخ ہے، آج بھی 4 عمل کرنے. کتنے بولو؟ ابتدا میں بھی 4 عمل کیے، مزدلفہ میں بھی اور آج بھی. اور بیت اللہ کے کونے، آسمانی کتابیں اور بڑے فرشتے اور تبلیغ کے مہینے. ارے ذرا زور سے بولو، نیت کرو انشاءاللہ 4 مہینے ہم سب لگائیں گے. اللہ ہم سب کو قبول فرمائے. 10ویں تاریخ ہو گئی. اب جلدی سے صبح صادق سے لے کر 10ویں کی صبح صادق سے لے کر 12ویں کے اثر تک طواف زیارت کرنا ہے. لیکن جلد بازی نہ کرے، اطمینان کے ساتھ. پہلے کنکری بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہے. بائیں ہاتھ میں پتھر رکھے اور سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی اور انگوٹھا بسم اللہ اللہ اکبر. یا تو اس حوض پر گرے گی، اس پیالے میں، یا تو جو بنایا ہوا ہے اس کے اوپر گر. اگر باہر چلی گئی تو اس کے اوپر کوئی اعتبار نہیں ہے. ہر ہلاک ہو جانے والے گناہ کی اللہ پاک مغفرت کر دے گا. لیکن آج کے دن کا وقت صبح صادق سے شروع ہو گیا. اب جلد بازی نہ کرے. اگر اچھی تندرستی ہے، جوان ہے، بہت اچھا انتظام ہے، زوال سے پہلے ہی لگا دے. زوال کے بعد بھی اجازت ہے. مغرب کی نماز کے بعد مکروہ ہے، لیکن عورتیں، بچے، بیمار، بوڑھے اور کمزوروں کے لیے مغرب کی نماز کے بعد بھی کوئی کراہیت نہیں. اس کا وقت صبح صادق سے لے کر دوسرے دن. ارے بولو، ارے بھائی پوری زندگی تو دن رات کے تابع ہوتا ہے، دن رات کے تابع ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پر الٹا، یہاں پر بولو رات کس کے تابع ہو گئی؟ آج کا دن اگر ہے تو آج کون سا دن شروع ہو گیا ہندوستان میں؟ اتوار کا. کون سا دن ہو گیا؟ لیکن اگر آج ہم وہاں ہے، عرفات کے میدان سے نکل کر اپنے خیمے میں پہنچے تو آج کا دن کون سا وہاں گنیں گے؟ شنیچر کا. کیوں؟ اس لیے کہ صبح صادق تک کا حکم ہے. 10ویں صبح سے لے کر 11ویں کی صبح تک بولو تو دن کس کے ساتھ تو ایک دن بہو کا. پوری زندگی تو رات دن کے تابع ہو جاتی ہے، لیکن آج الٹا ہو گیا، رات کو بھی تابع اللہ پاک نے بنا دی. یہ عمل پہلا. کنکری کے بعد قربانی اپنے ہاتھوں سے کر لو. 7 آدمی مل کر بڑا جانور کر لو. آج موقع نہ ملے تو کل کر لو. اس کا گوشت لیا، اس کا گوشت تقسیم کر دو، آپ چھوڑ دو، اسلامی ملک میں پہنچ جائے گا. کنکری، قربانی. تیسرا حلق، مردوں کے لیے حلق کرا لو. تینوں عمل میں ترتیب واجب ہے. اگر آگے پیچھے ہو جاتا ہے، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ بھئی اجازت ہے، لیکن پرانی بات تو یہ ہے کہ اگر آگے پیچھے ہو گیا تو آپ کے اوپر دم لگ جائے گا. کنکری، قربانی اور حلق، آپ نے تینوں عمل کر لیے. چوتھا عمل مکے جا کر طواف زیارت کا کرنا ہے. احرام کی چادر اتر گئی، تمام ممنوعات ختم ہو گئے. میاں بیوی کی ملاقات ابھی نہیں ہو سکتی. اب آپ مکے آ جاؤ، مکے میں طواف زیارت کر لو. جیسے طواف کا پورا بیان ہو گیا. طواف کے بعد حج کی صحیح. اگر کسی نے پہلے حج کی صحیح کر لی ہے، اس کے لیے ایک طواف نفلی کرنا پڑے گا. اس کے بعد حج کی صحیح کر لی ہے، آج کرنے کی ضرورت نہیں. اور اگر کسی نے نہیں کی ہے، آج 10ویں تاریخ، 11ویں، 12ویں، جب بھی آپ طواف کے بعد صحیح کر لو. طواف میں نیت کا فرق ہے، وہی 7 چکر. پہلے 3 چکروں میں رمل، بقیہ 4 چکروں میں اپنی چال پر. تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے 2 رکعت واجب الطواف کی، زمزم کا پانی، ملتزم کی دعا، یہ تمام کے ساتھ آپ حج کی صحیح کر لو. حج کی صحیح میں اتنی اجازت ہے، آج نہیں کی تو کل نہیں کی تو پرسوں، 12، 13، 14، 15 جب کرنی. آج ایک چکر، کل ایک چکر، پرسوں ایک چکر، ان تمام کی اجازت ہے. طواف بغیر وضو کے نہیں ہوگا، صحیح بغیر وضو کے بولو ہو جائے گی.
اب ماشاءاللہ طواف بھی ہو گیا، سعی بھی ہو گئی، واپس آپ کو کہاں آنا ہے؟ مینا. کہاں آنا ہے بولو؟ مینا میں آ جاؤ. 11 اور 12 تاریخ کو تینوں جمرات کو رمی کرنی ہے. پہلے چھوٹا شیطان، اس کو رمی کر لی، دعا مانگ لی. پھر درمیانی شیطان، اس کو 7 کنکر مار کر دعا مانگ لی. پھر بڑا شیطان، اب اس کو 7 کنکری مار کر اب دعا نہیں کرنی. کبھی کیوں نہیں کریں گے؟ ارے بولو. اللہ کے نبی کی یہی سنت ہے اور ہم سیکھنے کے لیے گئے ہیں. 10ویں کو صبح صادق سے وقت شروع ہوا، 11ویں اور 12ویں کو زوال کے بعد وقت شروع ہوا. کب سے شروع ہوگا بولو؟ لیکن بعض آدمی جلد باز ہوتے. ہمارے ایک رشتے دار تھے، وہ میرے کو آ کے کہنے لگے مولانا میں تو 12 بجے پہنچ گیا. پھر کیا کیا؟ بولا میں نے جلدی جلدی 1 2 7 کنکر مار لی. پھر میری بیوی تھی، میں کہا لا جاؤ. ارے تو لا، 12 بج گئے، زوال کی بیٹی. اب اس کو بھی میں نے لگا دی، اس کی بہن بھی دی. ارے حاجی صاحب بڑے تو لا تیرے بھی، میں نے اس کو بھی لگا دی. اور وہ پوری کارگزاری میرے کو سنائی. حاجی صاحب اللہ کا کرم ہے، 7 کریے 2100 ریال تم نکال لو، 7 دم تم پر لگ جائے. لوگ کہتے ہیں نا کہ جب مولوی کو پوچھیں گے تو کیا لگ جائے گا؟ ارے دم نہیں لگے گا، تمہارا حج صحیح کرانے کی فکر کریں گے. اس نے تو فوراً دے. تب 300 روپے، بہت سال پہلے کی بات، اب تو 500 روپے ہو گئے. تو ہم جلد بازی نہ کریں. زوال سے لے کر صبح صادق کا وقت ہے. پہلا چھوٹا شیطان، پھر درمیانی شیطان، پھر بڑا شیطان. 2 جگہ دعا، تیسری جگہ دعا میں نیت کرو انشاءاللہ 13ویں کی بھی رمی کریں گے. لمن اتقى قرآن نے کہا ہے بھائی جو آدمی جلدی کرے 12ویں کی رمی کر کے چلا جائے کوئی فلا حرج ہے، کوئی حرج نہیں. اور تیسری آگے 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 آیت بتلائی، اگر کوئی آدمی تاخیر کرے تو یہ فرمایا لمن اتقى، اللہ پاک کی ذات سے امید ہے کہ 13ویں کی رمی کرنے والوں کو اللہ پاک تقویٰ دے گے. اکثریت 13ویں کی رمی کر کے آتے ہیں. میں اور آپ بھی انشاءاللہ نیت کرو 13ویں کی رمی کر کے آئیں گے. بہت سے لوگ کہیں گے، معلم کہے گا، اس کا بس والا کہے گا، خیمے والا کہے گا بھائی کوئی ملے گا نہیں، بس نہیں. ایک حاجی بھی ہوگا تو آپ کو بس آپ کے گھر تک پہنچا دے گی. اللہ کرے ہمارا حج ایسا ہو جاوے. حج مبرور کی علامت کیا ہے؟ نرم گفتگو کرے، لوگوں کو سلام کرے، خوب کھلاوے. اللہ پاک ہمارے حج کو صحیح فرماوے. انشاءاللہ 5 6 7 تاریخ کو لاجپور کے اندر ہمارا جوڑ ہوگا. یہ پورا مجمع اپنی فکر سے آ جاؤ. انشاءاللہ جمعہ کی نماز سے پہلے ہی 10 بجے سے ہمارا کام شروع ہو جائے گا. اب آتے ہیں جاتے ہیں، دیر کرتے ہیں، دعوتیں، یہ کوئی پروگرام نہیں. ہم نے پہلے سے طے کیا ہے 5 6 7 آئندہ مہینے کی 7 تاریخ کو آپ کے فلائٹ شروع ہوں گے. اس سے پہلے آپ کے پاس 1 مہینہ ہے. 3 دن لگا لو، معلم الحجاز کو پڑھ لو، حج کے فضائل، حج کی تعلیم گھروں میں شروع کر دو. اللہ کرے اللہ ہمارا حج مبرور نصیب فرمائے. کریں گے ہم سب. اور جس دن آپ چھوڑو گے مکہ کو اس دن طواف ودا کرنا واجب ہے. اگر وہ چھوٹ گیا اور آپ نے طواف زیارت کے بعد کوئی نفلی طواف کیا اس کے قائم مقام ہو جائے گا. اگر آپ کو آگے چل کے یاد آیا واپس آ جاؤ، طواف ودا کر لو. اور چھوٹ ہی گیا ہے تو پھر کیا دینا پڑے گا بولو؟ دم. اللہ پاک ہم تمام کی حفاظت فرمائے. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اے اللہ ہمارے حجاج کرام کے حج کو قبول فرما، من عرفات کی حاضری کو قبول فرما، بیت اللہ کی حاضری کو قبول فرما، ٹھیک کر حج کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے قیامت تک کی نسلوں کو قبول فرما. اے اللہ دین پوری زندگیوں میں حقیقت کے ساتھ ہماری زندگی میں داخل فرما، اس کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کی جان و مال لگانے کی توفیق عطا فرما. جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے چلے گئے اپنے کرم سے عطا فرما. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.